بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے حبیب کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 700 سے زائد مقام پر نماز کا ذکر کیا ہے، اور ان میں کئی جگہ ایسی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ میں بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا وہ عظیم رکن ہے کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، اور زکوٰۃ وہ فرض ہے کہ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا سرے سے جو انکار کرتا ہے وہ اسلام ہی سے خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج، کافر ہو گیا۔ اور جو انسان زکوٰۃ ادا تو کرتا ہے لیکن لیٹ کرتا ہے، تاخیر سے کرتا ہے، تو سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور لیٹ سے ادا کرنے والا سخت گنہگار ہے، مردود الشہادہ ہے۔ مردود الشہادہ مطلب وہ چاند دیکھ کر آئے پھر بھی اس کی گواہی معتبر نہیں ہے، وہ مردود الشہادہ ہو جائے گا۔ اگر اس نے زکوٰۃ کا رقم ادا تو کی، زکوٰۃ نکالی تو صحیح، لیکن لیٹ سے نکالی۔ 32 مقامات پر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ میں بیان کیا، اور پھر اپنے ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، اور ساتھ ہی ساتھ میرے حبیب کی اطاعت بھی کرو۔ اگر نماز ہے تمہارے پاس، زکوٰۃ تم نے دی ہے، اور میرے حبیب کی اطاعت نہیں کی ہے، میرے حبیب کو مانا نہیں جیسا میں نے بتایا ہے، تم نے اپنی مرضی کے مطابق میرے حبیب کو مانا ہے، طرف فرماتا ہے تمہاری نماز ہو یا تمہاری زکوٰۃ ہو، تمہارے روزے ہو، کل قیامت میں سارے تمہارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہی چیز تمہاری رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، اور سارے فرائض قبول ہے۔ کب؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ،
ان ساری چیزوں کے ساتھ تم میرے حبیب کی اطاعت کرو. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، ساری چیزیں تیری ہو جائے گی. واطیعوا الرسول، اگر تو میرے حبیب کی اطاعت کرے گا. مالک تیرے حبیب کی اطاعت کریں گے تو ملے گا کیا؟ یہ آیت میں جو حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے حبیب کی اطاعت کرو، کیا ملے گا؟ رب فرماتا ہے لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے. اور جب اللہ رحم فرمائے دنیا میں کسی اور بندے کی رحم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ پر آپ دھیان دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض کے ساتھ اپنے حبیب کی اطاعت کو بھی بنایا ہے، اپنے حبیب کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا. جہاں نماز روزے کا حکم دیا وہیں اللہ تعالیٰ نے سرکار کی اطاعت کا حکم دیا. اور اطاعت کا حکم تو اللہ نے اتنا لمبا بیان فرمایا قرآن میں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے. حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِي، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. اللہ کب بندے سے محبت فرمائے گا؟ فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو، میرے حبیب کی اطاعت کی. رب ارشاد فرماتا ہے تم اگر نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ کرتے ہو، سارے نیک اعمال کرتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ میرے حبیب کی اطاعت کرتے ہو تو جنت میں تمہیں وہ جگہ دوں گا جو میرے حبیب سے زیادہ قریب ہوگی. جنت میں تمہیں وہ جگہ ملے گی جو میرے حبیب سے زیادہ قریب ہوگی. اور اگر تم نے میرے حبیب کی اطاعت نہ کی اور سارے اعمال ہیں، سب کچھ موجود، لیکن اگر میرے حبیب کی اطاعت نہیں، میرے حبیب کی نافرمانی ہے تو رب ارشاد فرمائے گا جہنم کے بالکل آخری گڑھے میں تمہیں داخل کروں گا. کوئی چیز قابل قبول نہیں. وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو. اور یاد رکھنا اللہ نے جیسے حکم دیا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں زکوٰۃ نکالوں گا میرا مال کم ہو جائے گا. آج کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ لیا ہے. آج نہ چاہتے ہوئے بھی ہم جی ایس ٹی بھر رہے ہیں، 28% جی ایس ٹی بھر رہے ہیں. اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے. اسلام نے کہا تمہیں 28% نہیں 2.5% نکالو، 2.5 کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں 10 نیکیاں عطا کرے گا، 10 پلٹا کر عطا کرے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. رب ارشاد فرماتا ہے جو بندہ میری راہ میں 1 نکال کر دیتا ہے میں 10 پلٹا کر اس کو دے دیتا ہوں، 10 واپس کرتا ہوں. یہ 2.5% رب نے ارشاد فرمایا 97.5 اپنے پاس رکھنا، 2.5% میری راہ میں خرچ کرنا. اور جب 2.5% تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو رب ارشاد فرماتا ہے وما ينفقوا من خیر یخلفہ وهو خیر الرازقین. رب ارشاد فرماتا ہے جو پیسہ میری راہ میں خرچ کیا جاتا ہے رب فرماتا ہے میں پلٹا کر زیادہ دیتا ہوں. وهو خیر الرازقین. اور رب ارشاد فرماتا ہے بندے گھبرانا مت، رزق تو میں ہی دیتا ہوں، رزق تو میں ہی دیتا ہوں. اگر تو نے میری راہ میں خرچ کیا ہے تو گھبرانا مت. اگر تو نے سچے دل کے ساتھ میری راہ میں خرچ کیا ہے میں پلٹا کر زیادہ دوں گا، اور جب مال بھی دوں گا اور زیادہ ثواب بھی دوں گا، ثواب بھی ملے گا، مال میں بھی برکت ہوگی. اور جو بندہ اللہ کی راہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رب ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ جو ایمان لائے، یہ قرآن کی آیت ہے، رب فرماتا ہے بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، نمازیں پڑھی اور زکوٰۃ دی تو ان کا نیک عمل ان کے رب کے پاس موجود ہے. جنہوں نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ ادا کی ان کا نیک عمل ان کے رب کے پاس موجود ہے. اور جب رب تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا نیک عمل موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بشارت سنائی. کیا بشارت ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم
ولا هم يحزنون، ان سارے نیک اعمال کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جب اللہ کے پاس یہ سارے اعمال کا اجر موجود ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے ایسے بندے کو جب تک وہ زمین پر رہے گا نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، اسے میں بالکل آزاد کر دوں گا۔ وہ بندہ آزاد ہوگا جو نماز پڑھنے کے ساتھ زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا۔ آج ہم میں سے کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، زکوٰۃ دینے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں میرا مال کم ہو جائے گا۔ یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر اس لیے فرض رکھا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے امیروں کو مال دے سکتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ غریبوں کو بھی ڈائریکٹ مال دے سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے، امیروں کو حکم دیا ہے امیروں تمہیں مال دیا ہے تو غریبوں کا خیال رکھنا، اور اگر تم نے غریبوں کا خیال نہ رکھا، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بہت سارے بڑے بڑے امیر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، غریب آئیں گے، محتاج آئیں گے، فقیر آئیں گے، اور آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ تو نے ان لوگوں پر جو ہمارا حق رکھا تھا انہوں نے پورا نہیں کیا، تو نے حق رکھا تھا ہمارا ان لوگوں پر کہ یہ لوگ اپنا مال نکال کر ہماری مدد کریں، مالک ان لوگوں نے ہمارا حق ادا نہ کیا، ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا، ہم غریب تھے، مفلس تھے، مالک تو نے ان کو مال سے نوازا تھا، یہ لوگ ہم پر ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، ان لوگوں نے کبھی زکوٰۃ نہ نکالی، ان لوگوں نے ہمیں اپنوں سے دور کر دیا تھا، ان کے پاس مال تھا ہم غریب تھے۔ آج ہوتا بھی یہی ہے کہ زیادہ تر قریب ہم سے وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے، اور اگر سگا بھائی بھی ہو، سگی بہن بھی ہو، غریب ہو تو ہم بار کہتے ہیں یار اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور اگر وہی بھائی پیسے والا ہو، امیر ترین ہو، اور اگر کچھ رنجش بھی ہو تو انسان بار آگے کہتا ہے نہیں نہیں یار وہ تو میرا بڑا بھائی ہے نا، وہ تو میرے کو ڈانٹے گا نا۔ جب انسان کسی پاس مال زیادہ دیکھتا ہے تو تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب مال کم ہو جاتا ہے تو سگا خون کا رشتہ ہو وہ ٹھکرا دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ محتاج، یہ فقیر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک ان لوگوں نے ہم کو اپنوں سے دور کر دیا تھا، ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے بندو مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں آج قیامت کے دن تم لوگوں کو اپنے قریب رکھوں گا اور مالداروں کو اپنے سے دور کر دوں گا۔ غریبوں میں تمہیں اپنے سے قریب رکھوں گا، اور جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا ہے، مال نہیں دیا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، رب فرماتا ہے ایسے امیروں کو آج میں اپنے سے دور کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے سے دور کر دے گا، بتاؤ کل قیامت میں کون ہے جو اس کی مدد کرے گا؟ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتا ہے، آج ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہاں مولانا میں نے زکوٰۃ نکالی، حساب نہیں ایسے ہی بس نکال دی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم ایسے ہی نکال دو گے، یہ کوئی ہمارے گھر کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کا کچرا نہیں کہ اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جتنی چیزیں تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے اس کو مکمل ادا کرو۔ فجر کی نماز تمہارے اوپر فرض ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم 3 رکعت پڑھ کے نکل جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 6 رکعت پڑھ کے نکل جاؤ، جہاں 4 رکعت بتائی وہاں 4 رکعت پڑھنی ہوگی، جہاں 12 رکعت بتائی ہے وہاں 12 پڑھنی ہوگی، 8 بتائی، 7 بتائی اور 17 بتائی، جتنی بتائی ہے ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہماری نماز قبول ہوگی۔ اگر ہم نے جتنی زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے ہم نے ایک اندازہ لگا کر نکال دیا، کہاں سے سیکھ کر آئے ہم؟ ہمارے اندر کچھ ایسے جاہل پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جو نہ کسی عالم کی مانتے ہیں نہ کسی مفتی کی مانتے ہیں، بس وہ اپنی منوائے جاتے ہیں، اپنی ہی کیے جاتے ہیں۔ اسلام یاد رکھنا، اسلام اپنی دماغ سے، اپنی ذہنی فکر سے نہیں چلتا ہے، اسلام اپنے اصولوں سے چلتا ہے، اسلام اپنے قانونوں سے چلتا ہے، اسلام اپنی طبیعت کا، اپنی مرضی کا کوئی محتاج نہیں، اسلام کے اندر مرضی کو کوئی داخل نہیں، اسلام اپنے اصولوں سے چلتا ہے۔ صاحبو اگر زکوٰۃ نکالتے ہو تو اسلام کے اصولوں سے نکالا کرو، اور اگر اسلام کے اصول کے خلاف اگر تم نے زکوٰۃ نکالی ہے تو بس وہ پیسہ نکالا ہے، زکوٰۃ کا ثواب نہیں ملے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ کو بالکل گھٹیا سمجھ رہے ہیں، ایک ٹیکس سمجھ لیا ہے،
مال کی محبت نے ان کو ایسا گمراہ کر دیا ہے۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اسی مال کو ایک توق بنائے گا، گنجے صاحب کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ایک توق بنائے گا، ایک گول ہار بنائے گا گنجے صاحب کی شکل میں، اور پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کے مال کو گنجے صاحب کی شکل میں بناؤ اور اس کے گلے میں پہنا دو اس کے گلے میں، گنجے صاحب کی شکل میں اس کا مال جب اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک گنجا سانپ اس کے جسم پر مسلط کیا جائے گا، اور جب گنجا سانپ اس کے جسم پر مسلط کیا جائے گا تو وہ گنجا سانپ اس کے دائیں ہاتھ کو کھائے گا، پہلی مرتبہ دائیں ہاتھ پورا کھائے، پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ کھائے گا، بایاں ہاتھ کھا لے گا، دایاں ہاتھ پہلے پھر آ جائے گا، پھر اس کو کھائے گا، پھر تیسری بار کھانے کے بعد پھر یہ والا ہاتھ کھائے گا، مطلب دونوں ہاتھ سرکار فرماتے ہیں وہ گنجا سانپ کھاتا رہے گا، اور جب گنجا سانپ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ پر ڈنک مارے گا تو وہ زکوٰۃ نہ دینے والا اتنی زور سے چلائے گا کہ اس کے چلانے کی آواز پورے قیامت کے سارے لوگ سنیں گے۔ کتنی آواز ہوگی؟ اور قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا، 50,000 دین کے برابر کا ایک دن ہوگا، اور سرکار فرماتے ہیں وہ گنجا صاحب اس کے جسم پر مسلط کیا جائے گا، اس کے ہاتھ کو کاٹتا رہے گا، اس کا ہاتھ کھاتا رہے گا، یہاں تک کہ مخلوق کا حساب ہو جائے گا، یہاں تک کہ مخلوق کا حساب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا اس پر ابھی بھی عذاب شروع ہی ہوگا، قیامت میں اس پر عذاب شروع ہی ہوگا۔ اور ایک جگہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں 3 لوگ پہلے جائیں گے، جہنم میں 3 لوگ پہلے جائیں گے، ان میں سے ایک انسان وہ ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی جہنم میں پہلے داخل کرے گا۔ کون ہے ہم میں سے ایسا انسان جو جہنم میں جانے کی استطاعت رکھتا ہو، گنجے صاحب کا عذاب سہنے کی طاقت رکھتا ہو؟ یہ گنجا صاحب ہم اسے معمولی نہ سمجھیں، باہر شریعت میں لکھا ہے کہ جب سانپ 1 سال کا ہوتا ہے تب اس کے بال آتے ہیں، سانپ 1000 سال کا ہوتا ہے، 1000 سال کا، تب اس کے بال آتے ہیں، اور پھر جب دوسرے 1000 سال گزرتے ہیں تب زہر کی وجہ سے اس کے بال جڑتے ہیں، 1000 سال کے بعد اس کے بال آتے ہیں، پھر 1000 سال تک اس کے بال رہتے ہیں، جب 2000 سال کا جب سانپ ہوتا ہے تو اب اس کے اندر اتنا خطرناک زہر آ جاتا ہے کہ اسی زہر کی وجہ سے اس کے بال جھڑنے لگتے ہیں، جب بال جڑ جاتے ہیں تب وہ گنجا سانپ کہلاتا ہے، اور یہی گنجا سانپ کل قیامت میں زکوٰۃ نہ دینے والوں پر مسلط کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے والے آج توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو راضی کر لیں، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں، مکمل نکالیں، غریبوں کا خیال رکھیں، اور یاد رکھنا اگر آج اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے اور اگر تم دے نہیں رہے ہو تو پھر اللہ مسبب الاسباب ہے۔ آج اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، اگر تم نے غریبوں کا حق ادا نہ کیا وہ اللہ قادر ہے، آج تمہیں دینے والا بنایا ہے، کل تمہیں لینے والا بنا دے گا اللہ کا لینے والا۔ ڈھونڈتے پھرو گے لوگوں کے پاس، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، اس لیے یاد رکھو آج اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، غریبوں کا خیال رکھو، اور اگر تم نے مال لے کر غریبوں کا خیال نہ رکھا، قارون کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ قارون معمولی انسان نہیں تھا، بہت بڑا امیر آدمی بنا تھا، اور سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ قارون تھا کون؟ مفسرین نے لکھا ہے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں لگتا تھا، لیکن غریب تھا، مفلس تھا، گھر بھی اس کا نہیں چلتا تھا، خرچہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں بالکل غریب ہوں، مفلس ہوں، میرے تو گھر کے بھی پھاپے ہیں، گھر کا خرچہ بھی نہیں چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سونا اور چاندی بنانے کا طریقہ بتایا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے یہ طریقہ بتایا، اب یہ طریقہ سیکھنے کے بعد قارون نے خوب پیسہ کمایا، امیر ترین انسان بنا، اور اتنا امیر ترین انسان بنا کہ ہم نے صرف سنا ہے کہ قارون کا خزانہ بہت بڑا تھا، بولو سنا ہے کہ نہیں؟ قارون کے پاس خزانہ بہت تھا، امیر ترین انسان بنا،
جب امیر ترین انسان بنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا حکم آیا، اے میرے نبی جاؤ قارون سے کہہ دو، اپنی پوری قوم سے کہہ دو، اگر اللہ نے تمہیں مال سے نوازا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا ہے، لوگوں اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، زکوٰۃ نکالو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قارون کے پاس جب بات پہنچی تو قارون نے کہا ہے اب اللہ ہم سے ٹیکس لے گا، اللہ ہم سے اب مال لے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسی بات نہیں ہے، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں پلٹا کر زیادہ دے گا، اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اللہ کچھ مال لے بھی سکتا ہے، اور کچھ مال لے کر اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دے گا۔ تو قارون نے کہا نہیں، میں تو سوچوں گا، میں ایسے ہی پیسے نہیں دوں گا، ایسے ہی زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں سوچوں گا۔ بس یہی سوچنا اس کی بربادی کا سبب بنا۔ آج ہمیں بھی کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہاں مولانا آپ کی بات تو صحیح ہے لیکن میں سوچوں گا۔ جہاں سوچنے کا بولا تم نے، اسلام ہے کوئی مذاق نہیں ہے، میں سوچوں گا، اپنے دماغ سے اسلام کو چلاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، اے موسیٰ، اے قارون، جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے اس طرح تو بھی غریبوں کے اوپر احسان کر۔ اور اگر تو نے احسان کیا، بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں، فرعون پر عذاب نہیں آیا، فرعون جب تک غریبوں کی مدد کرتا تھا اللہ کا عذاب نہیں آیا، عذاب مؤخر ہو گیا۔ سامری جس نے بنی اسرائیل میں بت بنایا تھا سب سے پہلا، شرک جس نے چالو کروایا تھا وہ سامری غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ اگرچہ میری نافرمانی کرتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے، جب تک غریبوں کی مدد کرتا رہے گا میں اس پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، اللہ نے تیرے ساتھ جس طرح احسان کیا ہے ایسا تو لوگوں کے ساتھ احسان کر۔ اس قارون نے کہا نہیں میرے سے نہیں ہوگا، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ سوچنے کے بعد بھی اس نے کیا فیصلہ کیا؟ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک یہ قارون زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اے زمین قارون کو اس کے مالوں کے ساتھ اپنے اندر دھسا لے۔ اور مفسرین نے لکھا جیسے اللہ کا حکم آیا قارون اپنے پورے مال کے ساتھ زمین میں دھس گیا، اور آج بھی دھس رہا ہے، قیامت تک وہ اپنے مال کے ساتھ زمین میں دھستا رہے گا۔ یہ مال کا وبال ہے۔ ثعلبہ بن حاطب انصاری دور نبوت میں ایک انسان تھا جو سرکار کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ کیا نماز ہوگی؟ آج کوئی اپنے پیر کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کوئی اپنے شیخ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کوئی اپنے استاد کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ وہ صحابہ ان کی نماز اتنی اعلیٰ ہوا کرتی تھی کہ ان کی نماز امام الانبیاء کے پیچھے ہوا کرتی تھی۔ وہ ثعلبہ بن حاطب انصاری سرکار کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، غریب تھا، مفلس تھا، مال نہیں تھا۔ ثعلبہ بن حاطب سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کیا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے مال سے نوازے۔ وہ ایسے لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ ثعلبہ نے ایک عقیدہ دیا کہ کچھ بھی چاہیے، دین چاہیے، دنیا چاہیے، میرے حبیب کے پاس۔ میری بات وہیں آ رہی واتی اور رسول میرے حبیب کی اطاعت کرو۔ وہ ثعلبہ آئے سرکار کے پاس اور آ کر عرض کیا رسول اللہ میں بہت غریب و مفلس ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے مال سے نوازے۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تھے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رب ارشاد فرماتا ہے حبیب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے تمہارے خدا نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ حبیب اللہ نے تمہیں سب کچھ بتا دیا۔ جب اللہ نے سب کچھ بتایا تو اللہ کسی چیز کے بتانے میں بخل کرے گا، کنجوسی کرے گا؟ جب اللہ نے سب کچھ بتا دیا، جانتے ہو کتنا سب کچھ بتا دیا؟ ثعلبہ نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے امیر ترین انسان بنا دے، مالدار بنا دے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ثعلبہ تیرے لیے مال اچھا نہیں ہے، ابھی ملا نہیں ہے، آگے کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن حبیب جان رہے ہیں کہ ثعلبہ کے لیے مال اچھا نہیں ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ثعلبہ کم مال پر اللہ کا شکر ادا کرو، زیادہ مال والا اللہ کو بھول جاتا ہے۔ کم مال پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، زیادہ مال والا اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب میں کسی بندے کو کم مال دیتا ہوں
جب میں کسی بندے کو کم مال دیتا ہوں، رب ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ کم مال پر میرا شکر ادا کرتا ہے، کم مال پر مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، تو میں پھر اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہوں۔ اگر میرے سے تھوڑے مال پر اگر وہ مجھ سے راضی ہے تو پھر اگر وہ تھوڑا عمل کرے گا پھر بھی رب فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہو جاؤں گا، اس لیے کہ وہ بندہ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ بندے سے راضی ہوگا کہ وہ بندہ مجھ سے راضی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے سالبہ تیرے لیے مال اچھا نہیں ہے، زیادہ مال انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اے سالبہ رہنے دے، تیرے بس کی بات نہیں۔ وہ سالبہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر آئے، مال کا بھوت اتنا سوار تھا، اس نے آ کر پھر کہا یا رسول اللہ بس آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے مال کر دے، اور جب اللہ مجھے مالدار کر دے گا میں غریبوں کی مدد کروں گا، فقیروں کے کام آؤں گا، محتاجوں کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاؤں گا، ان کی ساری ضروریات کو پورا کروں گا۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا اللہ سالبہ کو مالدار کر دے۔ سرکار نے دعا کی، سرکار کی دعا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ ہماری دعا تو وہ ہوتی ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو، اور سرکار کی دعا تو وہ ہوتی ہے سرکار ابھی اپنی زبان سے کچھ کہے نہ کہے، ابھی الفاظ نہیں نکلے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سرکار کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ سالبہ کے لیے سرکار نے دعا کی اللہ اس سالبہ کو مال عطا کر دے، بس اتنی دعا کا کرنا تھا کہ سالبہ کے پاس مال آیا۔ کتنا مال آیا؟ بکریوں کا ریوڑ بڑھ گیا، ان کا اتنا مال آ گیا کہ اب سالبہ کے لیے مدینہ منورہ میں رہنا مشکل ہو گیا، اتنی ریوڑ بکریوں کا کہ ان کو سنبھالنے کے لیے سالبہ کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا۔ پہلا عذاب تو یہ آیا سالبہ کے لیے کہ مدینہ منورہ چھوٹا، مدینہ سے دور گئے، اور پھر وقت وہ آیا کہ 5 نمازوں میں سے صرف 2 نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے، ظہر اور عصر پڑھتے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ 5 نمازیں بھی چھوٹ گئی۔ پھر ایک وقت مال کی لالچ میں، مال اتنا بڑا ان کو سنبھالنے میں سالبہ کا اتنا ٹائم جاتا تھا کہ ایک وقت وہ آیا کہ سالبہ نے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ ہے مال کا وبال۔ آج جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تراویح پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس، 4 رکعت فرض پڑھ کے عشاء میں چلے جانے والے۔ معذور کے لیے اجازت ہے، میں معذور کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو تندرست ہیں مال کی بنیاد پر، کاروبار کی بنیاد پر جو لوگ تراویح چھوڑ رہے ہیں، جاؤ مال کے پیچھے اور بھاگو جتنا بھاگنا ہے۔ یہ سارا مال کل قیامت میں گنجے صاحب کی شکل میں تمہارے گلے میں پہنایا جائے گا۔ یہ میرے گھر کی بات نہیں، سرکار کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ ساری چیزیں پلٹ سکتی ہے، سرکار کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ مال کے لالچی لوگ سنیں کہ وہ سالبہ نے پہلے نمازوں کو چھوڑا، 5 نمازیں چھوٹی، یہاں تک کہ سالبہ کا جمعہ بھی چھوٹنے لگا، جمعہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ مال کی لالچ ہے۔ جب جمعہ چھوٹنے لگا سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے سالبہ، اے میرے صحابہ، سالبہ کہاں ہے؟ صحابہ یہ بتاؤ سالبہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا رسول اللہ اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ اب وہ مسجد نبوی میں آتا ہی نہیں ہے، اتنا مال بڑھ گیا کہ اب وہ نمازیں اس کی چھوٹنے لگی۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میں تو پہلے ہی کہتا تھا، میرے صحابہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ سالبہ تیرے لیے مال اچھی بات نہیں ہے، لیکن سالبہ میری بات مانا نہیں۔ پھر سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے کچھ صحابہ سے، میرے صحابہ جاؤ سالبہ کے پاس اور جا کر کہو کہ اسلام نے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ نکالو۔ جب صحابہ سالبہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ زکوٰۃ کی رقم نکالو، تو سالبہ نے بھی یہی کہا میں سوچوں گا۔ جو جواب قارون نے دیا تھا یہی جواب سالبہ نے بھی دیا۔ سالبہ نے بھی کہا میں سوچوں گا۔ اسلام اب ہم سے ٹیکس لے گا، اسلام کو ہم ٹیکس ادا کریں گے؟ جاؤ میں سوچوں گا، اور جب سوچنے کے بعد جب میرا دل کوئی فیصلہ کرے گا پھر وہ فیصلہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ صحابہ کرام چپ چاپ اٹھے، سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ ابھی صحابہ جب سرکار کی بارگاہ میں آئے، صحابہ نے ابھی کچھ کہا نہیں، صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں آ کر ابھی کچھ کہا نہیں۔ اس سے پہلے سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، سالبہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے،
اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، سالبہ نے زکوٰۃ کا مال دینے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، اس نے منع کر دیا۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سالبہ تیرے لیے افسوس ہے، اے سالبہ تیرے لیے افسوس ہے، اے سالبہ تیرے لیے افسوس ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا وَمِنْهُمْ مَنْ عَادَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ وہ لوگ جنہوں نے عہد کیا تھا کہ اللہ اگر اپنے فضل سے ہمیں مال دے گا تو ہم غریبوں کی مدد کریں گے، وہ لوگ جنہوں نے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا ہم غریبوں کی مدد کریں گے، اللہ نے اپنے فضل سے مال دے دیا، اب وہ مالدار کنجوس بن گئے، اب وہ مالدار غریبوں کا حق چھیننے لگے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جب اس کے وعید میں یہ آیت نازل ہوئی، سالبہ کو معلوم ہوا تو سالبہ رونے لگا کہ میرے بارے میں آیت نازل ہوئی، لوگ مجھے کنجوس کہیں گے، بخیل کہیں گے۔ مال اٹھایا، سرکار کے پاس آیا اور آ کر بناوٹی آنسو نکال کر وہ سالبہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میں مال لے کر آیا ہوں، یہ زکوٰۃ کا پیسہ لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ اس سے قبول کر لیجئے۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سالبہ سب کی زکوٰۃ قبول ہے، تیری نہیں، سب کی زکوٰۃ قبول ہے، تیری زکوٰۃ اب قبول نہیں ہوگی، اللہ نے منع کر دیا ہے، تو کتنی بھی زکوٰۃ نکال لے تیری زکوٰۃ اب قابل قبول نہیں ہے، جا نکل اب تو۔ نکال دیا اسے۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری وصال فرمانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں وہ سالبہ اپنا پھر مال اٹھاتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے کہتا ہے ابو بکر یہ میری زکوٰۃ کا مال ہے، آپ اسے قبول کر لیجئے اور غریبوں میں مدد کر دیجئے، غریبوں میں بانٹ دیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا اے سالبہ تو کیا سمجھتا ہے تیرا مال سرکار نے قبول نہ کیا تو ابو بکر کیسے قبول کر سکتا ہے؟ فاروق اعظم کے پاس آیا، فاروق اعظم نے بھی منع کر دیا، حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں آیا، حضرت عثمان غنی نے بھی منع کر دیا۔ جب سرکار نے منع کر دیا، ابو بکر نے نہیں لیا، عمر نے نہیں لیا، عثمان تیرا مال کیسے لے سکتا ہے؟ سب نے منع کر دیا، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سالبہ حضرت عثمان غنی کی دور خلافت میں ہلاک ہو کر مر گیا، ہلاک ہو کر مر گیا، ہلاک ہو کر مر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخر وقت اسے کلمہ بھی نصیب نہ ہوا، یہ مال کی بنیاد پر کون ہے ہمارے اندر۔ اور ہاں یاد رکھنا جہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے وہاں سب سے پہلا حق اپنے گھر کے اندر اپنے اڑوس پڑوس کا دیا ہے، اپنے رشتہ دار کا دیا ہے۔ کوئی مدرسے کو دو یا نہ دو، کوئی دارالعلوم کو دو یا نہ دو، قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے کہ فلاں مدرسے کو دیا تھا، فلاں دارالعلوم کو دیا تھا، فلاں تنظیم والوں کو دیا تھا، اس کو دیا تھا، اس کو دیا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ قیامت میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ تمہارے گھر میں جو غریب تھے انہیں دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ سگی بہن اگر مقروض ہے، سگی بہن اگر زکوٰۃ لے رہی ہے، گھر میں اڑوس پڑوس میں رشتہ دار میں چاچا کا لڑکا ہو، کوئی بھی ہو جو زکوٰۃ دینے کے لائق ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ کر لوگوں کے پاس رسیدیں کٹوائی تو بس یاد رکھنا یہ رسیدیں یہاں کٹوائی ہے، کل قیامت میں اس کا ثواب کچھ نہیں ملے گا۔ آج ہم تنظیموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مدرسے کے اندر 4 بچے پڑھ رہے ہیں اور 5 مدرس چندہ کر رہے ہیں، غریبوں کا کوئی خیال نہیں۔ مدرسوں کو دو، انکار نہیں ہے، فی سبیل اللہ مر آتے ہیں وہ مدرسے والے، تنظیموں میں دو وہ فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، لیکن قرآن پڑھو ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، پہلا حق تو اپنے رشتہ دار کا ہے، اپنے گھر کے اندر کے لوگوں کا ہے۔ اگر وہ مفلس ہیں تو پہلے اپنے گھر میں دیکھیں، پہلا حق ہمارے اپنے گھر کا ہے، اپنے خاندان کا ہے۔ خاندان میں اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو پہلے اس کو دو، خاندان میں دیکھنے کے بعد اڑوس پڑوس میں دیکھو، اڑوس پڑوس میں دیکھنے کے بعد رشتہ داروں میں دیکھ لو، ذوی القربیٰ والیتامیٰ، پھر یتیموں کو دیکھو، پھر مسکینوں کو دیکھو، پھر فی سبیل اللہ میں جاؤ۔ زکوٰۃ کا مال یہ نہیں کہ تم نے نکال کر پھینک دیا ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ اس کے حقداروں تک پہنچاؤ، غریبوں کی مدد کرو۔ جب ہم نے زکوٰۃ کو ان کے حقداروں تک، غریبوں تک پہنچایا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کرم فرمائے گا کہ تم 2.5% نکالو گے، اللہ اپنا اتنا کرم فرمائے گا کہ آتے سال اس سے زیادہ تم مال نکالو گے۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں جاتے جالتے، ہمارے اندر یہ دستور ہے، ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں لوگوں کو دکھا کر، یہ 50 کی نوٹ اس کو دی، 50 کی نوٹ اس کو دی،
اللہ کے بندے کسی ایک کی مدد کرو، ایسی مدد کرو کہ آتے سال وہ بھی تمہارے ساتھ زکوٰۃ نکالے. ایسی مدد کرو کسی کی کہ آتے سال وہ بھی تمہارے ساتھ زکوٰۃ نکالے. لیکن نہیں، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو 50 دے رہے ہیں، اس کو 50 دے رہے ہیں. میں نے یہ حدیث پہلے آپ کو سنائی تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ ایسے بندوں سے کہے گا کہ تو نے یہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اب اس کا ثواب بھی ان سے پاس جا کر لے لے. اب اس کا ثواب میرے پاس کچھ نہیں ہے، جس کو دکھانے کے لیے کام کیا ہے ان کے پاس لے لے. خدا را ادھر ادھر اپنا پیسہ برباد مت کرو، جانچ کر دو، دیکھ کر دو. ہاں وہ ضرورت مند ہے. آپ نے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی مفلس آپ کچھ چولا پہن کر چلے آئے ہیں، سر پہ ٹوپی بھی ہے اور لوگوں سے زکوٰۃ بھی لے رہے ہیں، رات کو گانجا بھی پی رہے ہیں، چرس بھی پی رہے ہیں اور پتے بھی کھیل رہے ہیں. ایسی جگہوں پر مت جاؤ، اپنے مال کی حفاظت کرو اور صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرو. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور جو آئے ہیں چندے کے لیے آپ حضرات ان کی بھی مدد کریں. ابھی میں نے بیان کیا، ابھی میرے پاس چٹھی آ گئی. خیر اگر وہ ضرورت مند ہو تو آپ حضرات ان کی بھی مدد کریں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں، سنت ادا کریں.